अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां आवां जो मेज़बान फयाज़ नाइट। नाज़रीन गुफ्तगू कंदासूं मुल्क के सियासी मंज़रनामे ते। अॼु स्पीकर क़ौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब PTI जे वधीक 43 मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर करे वरितियूं। तव्हांखे यादि हूंदो त इन खां पहिरें 35 मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं हिकिड़ियूं, 35 मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं ॿियूं, ऐं पहिरें जेको आहे 11 मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर कयूं हुयूं। त उन हिसाब सां 81 पहिरियां हुयूं ऐं 43 ही थियूं, त टोटल अंग वञी 124 मेंबर ताईं पहुतो आहे जंहिं जूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर थी वियूं आहिनि। ज़ाहिर आहे इहा जेका कोशिशि आहे उनजो जेको मक़सदु सम्झ में अचे थो उहो इहो ई आहे त हिन वक़्तु जेको क़ौमी असम्बली जो सेटअप आहे जंहिंमें अपोज़िशन लीडर राजा रियाज़ साहब आहिनि, PTI हुकूमत जी इहा ख़्वाहिश आहे, कोशिशि आहे त उहो जेको आहे PTI जी वरी वापसी जा दरवाज़ा बंदि कया वञनि ताकी राजा परवेज़ ताकी राजा रियाज़ साहब जेको लीडर ऑफ अपोज़िशन आहे उन्हनि जी हैसियत खे तब्दील न करे सघे इमरान ख़ान जी PTI। इहा सूरत हाल अॻिते किथे दंग कंदी, इन ते गुफ़्तगू कंदासूं ऐं मुल्क जो मजमूई सियासी मंज़रनामो ख़ासि तरह पंजाब जे अंदरि जॾहिं मुल्क जो मारूफ़ सहाफ़ी पंहिंजो जेको आहे निगरान वज़ीर थियो, वॾो वज़ीर थियो आहे, त उनखां पोइ मोहसिन नक़वी साहब, उनखां पोइ जेको आहे PTI ऐं जेको एहतजाज कयो आहे। कल्ह असां उन ते गुफ़्तगू कई हुई। ज़रदारी साहब जी जेका राजा परवेज़ अशरफ सां जेका जुमिलो हुयो उहो बि तव्हांखे ॾेखारियोसीं, जंहिंमें हुन चयो हुयो त हू मुंहिंजो त बच्चो आहे पर तव्हांजो माइट बि आहे, उहो बि कल्ह ॾेखारियोसीं। पर पंजाब जे इन मंज़रनामे ते छा इम्पैक्ट पवंदो ऐं जेके इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर थियनि थियूं पियूं 2 असेंबलियूं सूबाई ऐं हेॾी वॾी तादाद में क़ौमी असम्बली जा मेंबर जॾहिं एतिरियूं सीटुनि ते इलेक्शन थींदियूं ऐं पोइ वरी मुल्क जो जेको इक़्तिसादी मंज़रनामो आहे उहो असांखे केॾा पियो ॻिली वञे। उन सां गॾोगॾु जेको असुलु मसइलो ॿियो आहे उहो इहो आहे त इस्लामाबाद जे अंदरि तोड़े मुल्क जे ॿियनि पावर कॉरिडोर्स जे अंदरि ऐं पावर सेंटर्स जे अंदरि इहे फीलर छॾिया पिया वञनि त का मावराए आइन जेका आहे का ॻाल्हि थिए पई ऐं का टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का डिघे अरसे लाइ को इन तरह जे सेटअप जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं। छा आहे उनजी हक़ीक़त, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। जेको प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ सहाफ़ी नामियारे तज़ियनगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैयाज साहब। कुरैशी साहब, PTI से शुरू करते हैं। PTI ने वापस आने का सोचा तो हुकूमत ने धड़ाधड़ इस्तीफे मंजूर, असेंबली के स्पीकर साहब ने मंजूर करने शुरू कर दिए। 10 तो पहले 11 पहले हो चुके थे, फिर 35 की एक बैच का इस्तीफा मंजूर हुआ, फिर असेंबली का सेशन ऑफ करके 35 और का इस्तीफा मंजूर किया गया। आज 43 मेंबर्स और जो हैं वो भी उनका इस्तीफा मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिए गए हैं। अब ये तादाद 124 तक पहुंच चुकी है। आपके ख्याल में इस हिकमत अमली को आप किस तरह एनालाइज करते हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, हम चूंकि पूरी सियासत को डिस्कस करें शायद आज, तो उस इक्तसादी बदहाली में जो कि एक तबाहकारियां सैलाब की दामन में लिए बैठा है और लोग आज भी पानी के अंदर, सिंध के अंदर बिलखुसूस घिरे में हैं और मुल्क के हालात इक्तसादी तौर पे एक ऐसे नहज पे पहुंच चुके हैं। उन हालात में जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी, उसके ऊपर उतनी ही क्लियर बात करने की जरूरत है कि जो कि लोग तकालीफ सह रहे हैं और यहाँ रूलिंग एलीट जो है वो अपनी सियासी मस्तियों और बदमस्तियों में लगी हुई है। कि मुझे ये बताइए कि अगर असेंबली में जाते हैं तो कोई कानून साजी पाकिस्तान के 22 करोड़ वॉइसलेस लोगों के लिए जिनकी आवाज आगे नहीं जाती, मकसद तो ये होता है ना कि वो माशरे को वोट के जरिए इलेक्ट होकर, सेलेक्ट नहीं होकर इलेक्ट होकर आए। पार्लियामेंट एक ऐसा मुकद्दस इदारा हो जहां लोग सैर हासिल बहस करके डिसीजन मेकिंग करें और वो पॉलिसी पाकिस्तान के 22 करोड़ मजलूम अवाम, मैं कहूँगा, उनके लिए सोची जाए। लेकिन ऐसा 75 साल की तारीख में नहीं नजर आता। उसकी तो वजह है ना सर, उसकी तो वजह है, उसकी तो वजह है एक सर, उसकी वजह भी आज भी नहीं, आपने खुद कह दिया, जो जुमला लफ्ज कहा ना, आपने जो लफ्ज कहा कि वो सिलेक्ट ना होकर आए, इलेक्ट होकर आए। अब जब सिलेक्ट होकर लोग आते हैं, यानी आपने 70 की दहाई के अंदर लोगों को इलेक्ट होने का मौका दिया, तो अगर वो मामला तय ना हो सके, क्योंकि उस वक्त एक बावर्दी जनरल जो था वो इक़्तिदार पे बैठा हुआ था, लेकिन फिर जो बचा कुचा मुल्क इलेक्टेड लोगों को मिला तो वहां पे आइन भी बना,
वहाँ पे कानून साजी भी हुई, वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ भी बनी, वहाँ पे तालीमी इदारे भी बने, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुई, वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स भी हुए, ज़राई इस्लाहात हुई। मतलब कौन सा शोबा है जहाँ Yes, yes. यूथ और फ्री टिकट, फ्री तालीम, ये चीजें जो चल रही थी, ये किनको वारा नहीं खाती थी। यानी उन्होंने देखिए जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को इसलिए नहीं लाए थे कि भाई वो वाकई कोई रियलाइज किया था कि 16 दिसंबर का जो सान्या है उसके नतीजे में कोई रियलाइजेशन है। उस वक्त कोई हालात नहीं संभाल सकता था। आपके जो है जंगी कैदी जो हैं वो वहां पर इंडिया के अंदर थे और इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट हो चुकी हुई थी आपके लिए, इतनी बड़ी शिकस्त से दूचार हो चुके थे कि जो उस वक्त जदीद तारीख में इस तरह मुल्क के दो लख्त हो जाना, दो टुकड़े हो जाना, और हमारी जो एक मिलिट्री माइट के दावे और हमारा एक जनरल फील्ड मार्शल कहला के और उसके बाद याहिया खान बैठा हुआ था। तो कहने का मतलब है उन्होंने अपने ऊपर से सारा उनकी बेबसी थी और कैपेसिटी नहीं थी, तो जुल्फकार अली भुट्टो को लाए हैं जिन्होंने इस मुल्क को बिलाशुबा एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जो आइन कभी नहीं बना था। उन्होंने अबूरी आइन भी दिया, उसके बाद उन्होंने जो है मुत्तफिक आइन दिया जिसके अंदर जो है कंसेंसस था और सारी पार्टियों को लेकर चले और पाकिस्तान के अवाम की बात हुई, पहली बार हुई, वोट के हकूक दिए गए और जो है एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ कि जहां अवाम की हुक्मरानी की तरफ एक पहला कदम उठाया, लेकिन उसको के खिलाफ साजिशें होती रहीं। बिल आखिर जो है उन्होंने जो है कबल अज वक्त इंतखाबात किया, वो कबल अज वक्त इंतखाब को भी धांधली के हवाले से और दीगर हवालों से पलटने की कोशिश की और उसे पलट दिया। गर्चे पीएनए के और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के दरमियान जो है दोबारा इलेक्शन होने पर मामला तय। आपको याद होगा अपना शाहीन कुरैशी साहब, और मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन को आज बेनज़ीर भुट्टो साहबा का वो क्लिप दिखाएं जो उसने कौमी असेंबली के फ्लोर पे जब उसके खिलाफ इलेक्शन रिग की गई थी और वो अपना इलेक्ट होने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर वो आई और उसके उस वक्त आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ मुकदमे बनाए गए थे कि घोड़ा जो है वो मार्मलेट खाता है, घोड़ा जो है वो खाता है आसिफ जरदारी, ठीक है ना, जैम खाता है। तो उसने जो तकरीर की थी उसने बिल्कुल कहा था कि सियासतदानों को बदनाम किया जा रहा है और उसका मकसद ये है कि ये साबित हो जाए कि बेनज़ीर तो नहीं कर सकी। मुझे अब वो लफ्ज़ भी याद हैं कि बेनज़ीर तो चलो परफॉर्म नहीं कर सकी, इसको तो 2/3 मेजॉरिटी मिली है, ये भी नहीं कर सकता क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान से पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम का खात्मा चाहते हैं। ये बेनज़ीर साहबा के अल्फाज थे। वो क्लिप मैं आज अपने नाज़रीन को यहाँ पे दिखाता हूँ। नाज़रीन ताई बेनज़ीर साहबा जी गाल बुधो शाहीन कुरैशी साहब असल लाइन ते आए वरी उनते गुफ्तगू ना सुन। हम समझते हैं कि कुछ ऐसे कुव्वतें हैं जो हमारे मुल्क में कायदे आज़म के वफाकी और पार्लियामेंट्री निज़ाम नहीं देखने चाहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर वो प्रेसिडेंशियल निज़ाम मुसल्लत करने चाहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर कहने चाहते हैं कि 1985 से 5 असेंबलियां आई हैं, हमने जुनेजो को आजमाया और हमने बेनज़ीर को आजमाया, हमने नवाज शरीफ को आजमाया, बेनज़ीर 2 मरतबा आई, नवाज शरीफ 2 मरतबा आया। अगर बेनज़ीर के पास कोalition गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ के पास तो 3/4 मेजॉरिटी थी, नवाज शरीफ के पास तो 95% मेजॉरिटी थी। अगर नवाज शरीफ भी मसला हल नहीं कर सकता और अब तक बेरोजगारी है और महंगाई है और अब तक रिश्वत है, तो फिर इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री निजाम नहीं चल सकता। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम को खतरा है और हम समझते हैं कि हमें प्रवोक नहीं होना चाहिए और इस गोल्डन जुबली साल में हमें पार्लियामेंट्री निजाम को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। और जब हम पार्लियामेंट्री निजाम की बात करते हैं तो हमारा यह मतलब है कि लीडर ऑफ द हाउस को चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और लीडर ऑफ द हाउस या प्राइम मिनिस्टर को एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्सेस को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए, प्रेशर में नहीं डालना चाहिए। और हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम को बदनाम करने के लिए सियासतदानों को बदनाम किया गया है, डिफेम किया गया है, झूठे झूठे डॉक्यूमेंट्रीज तैयार किए गए हैं। कहा जाता है कि घोड़े दूध पीते हैं
कभी और किसी ने सुना कोई घोड़ा? आपको मैं चैलेंज देती हूं कि इस कौमी असेंबली में पेश करो वो घोड़ा जो दूध की, सुनो, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी जो लोग सुन नहीं सकते हैं, क्या वो आइंदा क्या करेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। आपको मैं आज चैलेंज देती हूं मिस्टर स्पीकर, क्यों डरते हैं इस चैलेंज से? कहते हैं कि हम 177 वोट्स लेकर के आए हैं, 3/4 मेजॉरिटी लेकर के आए हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को 95% मेजॉरिटी कभी नहीं मिला, हाँ लेकर के तो आए हैं। खुश हो, घोड़े को ले आओ, उसको दूध पिलाओ, घोड़े को ले आओ। When you restore order, I will continue. When you restore order, I shall continue. All right. Thank you for restoring the order, Mr. Speaker. So, जैसे मैं आपको कह रही थी, वो घोड़ा ले आओ जो दूध पीता है, वो घोड़ा ले आओ जो मामलेट खाता है, वो घोड़ा ले आओ जो शहद खाता है, और बताओ कि क्या सियासतदान बुरे हैं या सियासतदानों की किरदार खुशी की गई है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू था अब बेनज़ीर साहबा जी जेका है या जेका इहो सॉट आहे इहो केॾो वॾो परफेक्ट आहे अॼु जी हालतुनि जे हिसाब सां बि। अॼु बि जॾहिं इन तरह जूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं, उहे ई क़ुवतूं, उहे ई धुरियूं जेके आहिनि मावराए आइन जी ॻाल्हियूं करण खां पहिरियों कीअं सियासतदाननि खे बदनाम कनि थियूं ऐं कीअं इहो सॼो सिलसिलो थिए थो। पर बहरहाल जेको आहे अॼु जेका सूरत हाल आहे उनमें कीअं इमरान ख़ान जेका जितां ॻाल्हि थी शाहीन कुरैशी साहब थियो त इमरान ख़ान जो अरिड़हं जे अंदरि अचणु जेको हुयो उन वक़्तु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बिल्कुलु वाज़े लफ़्ज़नि में चयो त जेको पहिरियों ख़िताब हुनजो हुयो बैसियत क़ौमी असेंबली जो मेंबर में, तारीख़ में पहिरियों दफ़ो जॾहिं हू क़ौमी असेंबली जो मेंबर थी पहिरियों ख़िताब हुन कयो, उनमें हुन चयो हुयो त मिस्टर प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट, छाकाणि त उन वक़्तु अञा हलफ़ कोन थियो हुयो, तंहिंजे लाइ हुन उनखे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी टाइटल उन ॾींहुं हुयो ऐं पोइ वक़्तु साबित कयो त उहो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जेको हुयो उहो नी छा परफॉर्म कयो ऐं पर पोइ आख़िर में सिलेक्टर्स खे भी तौबा जारी करनी पई। जी अपना कोई साहब इसने तो सिलेक्टर्स को भी तौबा करने पे मजबूर कर दिया। जी, और ये जो है तजादात वहां तक चले गए कि सिलेक्टर भी जो है कॉलम लिखवा रहे हैं कि इसने हमें जो है हमारे एजेंडे को पूरा नहीं किया, ये नाअहल था, और ये भी रो रहे हैं इमरान खान कि भाई मुझे कुछ और कहते रहे और कर कुछ और दिया। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सवाल जो है पाकिस्तान का मीडिया नहीं उठा रहा कि क्या इमरान खान पीटीआई पॉपुलैरिटी पीटीआई पॉपुलैरिटी का जो राह गलाप रहा है पाकिस्तान का मीडिया, क्या पाकिस्तान के मीडिया को पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के अवाम और जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल और हालात का कोई इदराक नहीं है कि वो ये देखें कि जहां पर एक जमहूरी रियासत है, पाकी पार्लिमानी निज़ाम में सबसे सुप्रीम जो इदारा है वो पार्लियामेंट है, और वो आदमी पहले भी पार्लियामेंट को गालियां देता रहा और उसके बाहर बैठा रहा, आज भी वो अगर इस्तीफे दे रहा है तो वो उसके अंदर उनकी जहनी तौर पर डिसऑनेस्टी शामिल है कि उन्होंने कभी तकरीम नहीं दी, वरना वो अपना अपोजिशन का सियासी किरदार अदा करते। लेकिन वो तो रो रहे हैं कि भाई जनरल बाजवा ने मुझसे कुछ और कहा था, कर कुछ और दिया। तो क्या ये वाज़े बात नहीं है, पाकिस्तान के मीडिया को ये वाज़े बात नहीं है कि इसके ऊपर राय आमा हमवार करे कि आसिफ अली जरदारी के 10% की कंपेनें चलाने वाला मीडिया और इवन बेनजीर मोहतरमा की शहादत के इल्जामात जो हैं वो आसिफ अली जरदारी पर लगाने वाले और ट्विस्ट करने वाले मीडिया का ये किरदार नहीं है कि वो पाकिस्तान के अवाम को बताए कि इमरान खान खुद मान रहा है कि मुझे कुछ और कहते थे, तो और इसका मतलब है कि वो मान रहा है कि मैं सिलेक्टेड था। मैं उनको कहता था कि जनाब बजट पास होने लगा है, काइंडली यहाँ पर जमानत दें, पूरे लोगों को बुलवाएं ताकि मेरा बजट पास हो जाए। तो अगर ये मज़ाक़ा खेज़ी पाकिस्तान में इस सतह पे होनी है
اور آج بھی اس کو پاکستان کا میڈیا کن کے اشاروں پر، کیونکہ میڈیا جو کر رہا ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی جو ہے فورسز کام کر رہی ہیں کہ جو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں، اور میڈیا انفارچونیٹلی ڈکٹیٹ ہو رہا ہے کہ جو ہماری عدلیہ کی طرف سے بھی کچھ اشارے اور فیصلے اور معاملات سامنے آ رہے ہیں، اور ماضی میں جو گندا رول ماضی میں رہا ہے عدالتوں کا، تو بہت سارے اداروں کے بارے میں بات کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے میڈیا پہ بھی بات کرنا پڑے گی کہ 10% کی زبان زد عام کمپین چلانے والا میڈیا آج کیوں کر خاموش ہے کہ ایک لیڈر جسے لیڈر کہتے ہوئے بھی بطور جمہوریت پسند مجھے پرابلم ہو رہا ہے کہ عمران خان اوپنلی کہتا ہے کہ میں جنرل باجوہ کو یا ISI یا جنرل فیض وغیرہ اسے نمائندے پورے کر کے دیتے تھے۔ اس اعتراف کے بعد پاکستان کی جمہوری سیاست میں عمران خان کا ذکر کیسے کرنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور پاکستان کے میڈیا کے اندر آئے گا جو عوام الناس کو جو ہے موبلائز کرے گا اور بتائے گا۔ سر عمران خان کے بارے میں باقی میڈیا کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ بھی ایک صحافی ہیں، میں بھی ایک صحافی ہوں، ہم تو بات کر سکتے ہیں نا، ہم باقی میڈیا کی بات کیوں کریں؟ ہم جب بات کریں تو ہم کریں نا۔ عمران خان کو آپ کہاں پلیس کریں گے ایز اے جرنلسٹ؟ آپ کہاں پلیس کریں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان پہلے پلے بوائے، اور جو کہ اس نے بھی اب بعد میں کہہ دیا ہے جنرل باجوہ نے، پلے بوائے کے طور پہ بھی میں پرسنلی جانتا ہوں کہ آج بھی ایک حویلی، لاہور کی حویلی کا ذکر جو ہے جمائمہ خان نے کیا ہے، ایک انٹرویو آ رہا ہے کہ بھئی وہ انہوں نے انہیں اداکارائیں دیں، اس حویلی سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے جہاں یہ پلے بوائے کا جو ہے وہ ڈین تھا، اور اس کے بعد جب وہ سیاست میں لائے گئے ہیں تو مجھے منو بھائی جیسے میرے سینئر نے، میرے محترم استاد نے مجھے بھیجا کہ OPD کا شوکت خانم کا افتتاح ہے تو جنگ کے مالک سے کوئی فیور لے کر دی جائے۔ میں نے لے کر دی کہ OPD کے افتتاح میں ان کو اشتہارات میں ڈسکاؤنٹ دیا گیا۔ اس وقت جب میں ملا تو جب میں نے دیکھا کہ یہ بد اخلاقیاں کر رہے ہیں، ان کی کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی نہیں ہے، اور وہاں پر شوکت ترین بھی موجود تھے اور عاشق قریشی بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ اسے آپ سے وعدہ کر کے آیا نہیں ہے، لیکن یہ عجیب سٹیبل آدمی نہیں ہے کہ یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی جو لوگ جو نرسری لگائی گئی ہے اسکولوں میں آپ کا سرٹیفکیٹ بانٹا جا رہا ہے، ابھی وہ 18 سال کے ووٹر نہیں بنے، اور جو تھرڈ فورس لانے کا ایجنڈا ہے یہ ہیسٹ میں ہے، جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے اور اسے سیٹیں نہیں ملتی۔ تو میں اس وقت سے فرسٹ ہینڈ جانتا ہوں کہ یہ شوکت ترین جیسے لوگ جو ہیں یہ اوپنلی مجھ سے شیئر کرتے تھے کہ یہ تھرڈ فورس بنے گی، اور پاکستان کے اندر محترمہ شہید نے درست کہا کہ صدارتی نظام لانے کے لیے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پیش نظر ایوب خان کے بعد سے مسلسل ایک پلان تھا، اور اس کو مختلف شکلوں کے اندر وہ امپلیمنٹ کرتے رہے، لہٰذا انہوں نے پاکستان میں وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام کو ہمیشہ پارلیمنٹیں توڑی اور ان کو انسٹیبل کیا اور ڈکٹیشن دیتے رہے اور لوگوں کو میں پیسہ تقسیم کیا۔ کیا یہ انکاری ہیں کہ IGI کس نے بنائی؟ وہ وردیوں کے اندر موجود جرنل تھے جنہوں نے IGI بنائی ہیں، اور پاکستان کی سپریم کورٹ سے تصدیق شدہ یہ فیکٹس ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ اگر اس وقت لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی، روزگار نہیں مل رہا، آٹا نہیں مل رہا، وہ ان کا مقدر خراب ہے، کیونکہ ایلیٹ کو تو سارا کچھ مل رہا ہے، سرمایہ دار جو ہے وہ چیخ رہا ہے لیکن سرمایہ دار بکواس کر رہا ہے۔ سرمایہ دار کا پاکستان کی اکانومی کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہے؟ سارا کچھ اس نے یہیں سے لیا۔ میں حالانکہ نیشنلائزیشن لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ میں اس کہتا ہوں وقت کہ بھٹو صاحب غصے میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک کیا، کیونکہ ان کا رول کبھی نیشنلسٹ کا نہیں ہے، یہ کبھی فلنتھروپسٹ نہیں بنتے، یہ جو ہے بل گیٹس کے پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہے کہ وہ پوری عالمی سطح پہ اپنی رسپیکٹ اور اب تو ہم عمران خان پہ بات کر رہے ہیں۔ سر عمران خان کی بات بتائیں کہ وہ جو اس وقت تڑپ رہا ہے جب سے اس کی حکومت گئی ہے، اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک تڑپ ہے اس کرسی کی طرف جانے کی، اس کے سوا اور اس تڑپ میں وہ ہر چیز کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے، ہر چیز کو جھونکنے کے لیے تیار ہے۔ ہر چیز داؤ پہ لگ چکی ہے، ہر چیز جھونکنے کے لیے لگ چکی ہے۔
جب شوکت ترین کا یہ جملہ سرحد کے وزیر اقتصادیات جو ہے وزیر خزانہ سے صوبہ KB کے خیبر پختونخوا سے بات ہوتی ہے اور وہ آڈیو باہر آ جاتی ہے کہ جو ہے اس میں ڈیمیج کرنا ہے اور IMF سے پاکستان کا ایگریمنٹ نہ ہو سکے، اس سے بڑے کیا ہمیں ثبوت چاہیے کہ ہماری ملک کی کو قرضوں پہ چلا کر اور ہم اتنی بڑی قوت جسے لفظ کچھ اور کہا جاتا ہے بنے اور ہمارے عوام کا خون نچوڑ لیکن نچوڑ اب کر ہوگا کیا؟ اب جو ہے اب قریشی صاحب ہوگا کیا؟ اب جو ہے استعفاؤں کا سلسلہ چل پڑا ہے، اسمبلیاں 2 صوبائی اسمبلیاں معطل ہو چکی ہیں، وہاں پہ کیئر ٹیکر آ چکے ہیں اور 124 آدمی قومی اسمبلی سے ان کے استعفے منظور ہو چکے ہیں، تو اب تو یہ 40% آف دا نیشنل اسمبلی کا بتایا جا رہا ہے کہ نمبر ہے، تو اب اتنی بڑی الیکشن ایک ضمنی الیکشن کے طور پر دیکھی جائے؟ بالکل ہونی چاہیے جی، میرا نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے کہ اگر پاکستان کے آئین کی پاسبانی پاکستان کی موجودہ اپوزیشن نہیں کرے گی تو میں ان کو برابر کا مجرم سمجھوں گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے رول کیا اور جن کی جو ہے سپورٹ کی بنیاد پر اتنے اچھلتے پھر رہے ہیں، ورنہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ اتنا جو ہے اور ایکسپوز ہو جانے والا رول ہے، فوج کو وہ دن رات نام لے کر غدار تک کہہ چکے ہیں، لیکن کمال ہے کہ وہ لاڈلا جو ہے بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فوج کی صفوں میں بھی ان کو کوئی نہ کوئی حمایت حاصل ہے، بڑی لاجیکل بات ہے، اور کیا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ غدار میر صادق میر جعفر کہنے والا وہیں پر موجود ہے، اور جبکہ ہم اپنے وسائل کی وجہ سے اپنی معلومات کی وجہ سے بھی جانتے ہیں کہ جو اس ملک کے اندر طریقہ ہے اسے تو ہم رد کرتے ہیں کہ جو نیب جو ہے انتقامی طور پہ پکڑ لیتی تھی، لیکن ان کے تو کسی کیس کو آگے بھی نہیں پڑھنا دیا جا رہا، اور جو کیس گئے ہیں ان کے اوپر نہ ٹرائل آگے بڑھ رہا ہے، نہ کوئی بات ہو رہی ہے، نہ پیش رفت ہو رہی ہے، تو یہ ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر؟ اس ملک کو دیوالیہ کی طرف لے جانے میں کیا آج بھی تمام ہاتھ جو ہیں جو ملوث ہیں کہ بھئی یہ کس طرح ہو رہا ہے؟ بالکل ان کو جو ہے پہلے کی بنیاد پر غلط ہوا تھا کہ جب انہوں نے استعفے دیے 2014 میں اس وقت منظور کرنے چاہیے جو ایک آئینی تقاضا ہے، اس کے بعد ملک کے اندر ایک سیاسی عمل کو پھیلائیں، کیونکہ یہاں پر 3-3 4-4 مارچ لیکن دیکھیں حکومت بھی تو کھیل رہی ہے استعفوں کے ساتھ، پہلے کہہ رہی تھی کہ کر رہی ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب آ کر پیپلز پارٹی کے اسپیکر نے جو یہ استعفے منظور کرنے شروع کیے ہیں یہ بہت تاخیر کے ساتھ کر رہے ہیں، ورنہ بلا سے 10,000 دفعہ جو ہے الیکشن ہو اور چاہے 70% کے الیکشن ہو، انہیں آئین کی بالادستی پر جڑ جانا چاہیے، ورنہ یہ لنگڑا لولا جمہوریت کا کے اوپر دعوے دار ملک جو ہے اور جو ہے ہوسٹیج ہو جائے گا کہ کوئی قوت، کوئی مذہبی گروہ، کوئی جو ہے سیکٹیرین گروہ جا کر 1 لاکھ آدمی بٹھا دے گا تو وہ کیا اپنی باتوں کو ڈکٹیٹ کرے گا؟ اچھا قریشی صاحب ایک اور چیز پہ اس طرح ملیں گے ہمیں پورے we will meet the challenges this way، یہ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں اقتصادی بدحالی کا کیا حال ہے۔ ہیلو جی سر جی کیا حال ہے، اور ہم اس سے نہ ماپرا رہ سکتے ہیں نہ اس سے باہر رہ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں سوجوانوں کو، دانشوروں کو، حکمرانوں کو، سب کو دیکھنا چاہیے۔ میں آج دیکھ رہا تھا، 1 سیکنڈ لوں گا، کہ فرانس کے اندر وہ مظاہرے ہو رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیکری کا ہو رہا ہے۔ بھئی وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جناب مکھن بھی مہنگا ہو گیا ہے، آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے، بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے، تو وہ مظاہرے کر رہے ہیں۔ تو میں نے پھر ملکوں کا سرفنگ کی کہ کہاں کیا مہنگائی ہے، پوری دنیا کے اندر مہنگائی کی۔ اچھا اپنا قریشی صاحب پھر ہم اپنے آتے ہیں، زرداری صاحب نے بالکل واضح لفظ میں کہا، پرویز الہی کو اس کے سامنے کہا کہ محسن نقوی میرا تو بچہ ہے لیکن آپ کا بھی توڈا بھی رشتہ دار ہے جی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اسی وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں جنرل ہمارے سپہ سالار صاحب جہاز سے اتر رہے ہیں تو اس کے پیچھے محسن نقوی صاحب سعودی عرب کے دورے میں اس کے ساتھ تھے، پھر اس بات کو ایک دوسرا ڈائریکشن دے دیا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا صوبہ اتنے عرصے سے اتنے بڑے اپنا سمجھے کہ گزشتہ
تقریباً 5 سال سے جب سے اپنا بوزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ کے درمیان بھی وہ وہاں پہ تو اس کی وہ تو نہیں چلتی تھی اس وقت، تو جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت کوئی اپنا بشرا بی بی اور وہ چلاتی تھیں اپنا وہ جو ان کی سہیلی تھی فرح گوگی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایک وزیر اعلیٰ، پھر دوسرا وزیر اعلیٰ، پھر یہ وزیر اعلیٰ، پھر وہ وزیر اعلیٰ، پھر نو کانفیڈنس موو، پھر جو ہے وہ تحریک اپنا اعتماد کا ووٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ اب جو اگر کیئر ٹیکر آیا ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن، الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے اور متفقہ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، تو اب اس کو پھر ایک نیا رنگ دے دیا گیا ہے. دیکھیے یہ تو جو ہے اس سوسائٹی کی تقسیم جو ہے بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے، بڑا سینسٹیو ایشو بن چکا ہے کہ اس سطح پہ لوگوں کے اندر منافقت جو ہے آ چکی ہے ضیاء الحق کے بعد سے لے کر، وہ انکلکیٹ ہوئی ہے اور نسلیں جو ہیں تیار ہو چکی ہیں کہ کوئی لاجک، دلیل، دیانت اور سچائی کی بنیاد پر بات نہیں ہوتی ہے. لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ گروہ بندی اور اپنے سیاسی جو ہے سوچ کے اور مفادات کے تحت بات کر رہے ہیں. تو وہ اس چیز پہ نہیں ہوتا کہ ہماری نسلوں کو اور اس معاشرت کو کیا نقصان اور کیا فوائد ہوں گے. بس وہ ایسی نفسا نفسی ہے. یہ ایک ڈی جنریٹڈ سوسائٹی کے جو ہیں اظہاریے ہیں کہ مطلب ہے کہ کبھی تو خدارا اس ملک کے اندر اسے سنبھالنے کا موقع دے دیں سیاسی قوتوں کو جو جینوین سیاسی پارٹیاں ہیں. کہ آج دیکھیے کہ مسلم لیگ نون جو پہلے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں گھڑی گئی تھی وہ بھی ناخوش ہیں. تو آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ آپ کارنر کرتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ نقطہ نظر درست ہے کہ 60% میں الیکشن ہو، بائی الیکشن ہو، ضمنی الیکشن ہو اور قانون کے مطابق جو ہے. اچھا اب ایک اور پہلو پہ بات کرتے ہیں. ایک کوئٹہ کے اندر آپ نے دیکھا ایک سیمینار ہوا، شاید خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب نون لیگ سے، اور پھر وہاں پہ جو ہے رئیسانی صاحب، اور اس کے بعد جو ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہاں پہ پہنچے اور ان لوگوں نے خطاب کیا اور کہا کہ ہم ایک پارٹیوں سے بالاتر ایک فورم بنانا چاہتے ہیں جو پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک بہت بڑی چیزیں، بڑی باتیں ڈسکشن ہو سکیں. پھر سائملٹینیسلی ایک نئی پارٹی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ کوئی نئی پارٹی بن رہی ہے، اور وہ نئی پارٹی جو ہے ان لوگوں کا نام بھی کبھی اس میں آتا ہے، کبھی جو ہے جہانگیر ترین، علیم خان اور باقی جو ہے وہ چودھری نثار صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ الیکٹ ہونے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے ڈسکشن ہو رہے ہیں کہ وہ ہو رہے ہیں پاور کوریڈور سے، اس طرح کے خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں. تو یہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ انڈیویجولز اپنی رائے رکھتے ہیں، اور کوئٹہ میں سیمینار کیا ہے جس میں شاہد خاقان بھی ہیں، مصطفیٰ کھوکھر بھی ہیں اور بھی بے تحاشا لوگ ہیں، بلوچستان کی لیڈرشپ تھی جو ہوسٹ تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اظہار آزادی کی حد تک ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈ کو پریس کریں. لیکن جو سیاسی پارٹی بنانے کی بات ہے تو یہ چیزیں ہمیشہ ہوئی ہیں کہ جس کے اندر نقب لگائی جاتی. کیونکہ دیکھیے میں سیاست کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ اسٹرگل ود ان پارٹی ہوتی ہے، اور مائنورٹی جو مطمئن نہیں ہوتی ہے اکثریت کے نقطۂ نظر سے، وہ ود ان پارٹی ڈائیلاگ کرتے ہیں اور اپنا، جس طرح بالشوک پارٹی کا تھا کہ بھئی اگر آپ کا اپنا نقطۂ نظر اکثریتی سپورٹ نہیں رکھتا سینٹرل کمیٹی میں یا پولٹ بیورو میں، تو آپ جدوجہد جاری رکھتے ہیں اور اپنے نقطۂ نظر کو آگے بڑھاتے ہیں. سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر علیحدہ گروہ بنانے کا، حنیف رامے کے ذریعے مساوات پارٹی بنانا، ڈاکٹر مبشر حسن جیسے لوگوں کا الگ ہو جانا، دیکھیے سیاست سیاسی جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور جو اظہار ہے وہ قومی سطح کے سیاسی پلیٹ فارم چاہیے جہاں آپ کی قوت ریکگنائز ہو، کیونکہ آپ کی قومی اسمبلی کا جو فورم بنتا ہے وہ 4-5 یونٹ سے مل کے بن رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان افراد کو بالکل حق ہے کہ وہ اپنا ذاتی اظہار جو ہے اور تنقید جو ہے اپنے سیاسی، موجودہ سیاسی اس پہ کریں، لیکن یہ بالآخر ریئلائز کریں گے کہ یہ ڈیلیبنٹ ہو جانے والی بات ہے
ہمارے لیفٹ کے لوگ بھی بڑی ایک ایکسٹریم آئیڈیل سطح کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو تضادات ہیں اس کا صحیح حقیقت پسندانہ طریقے سے تجزیہ نہیں کرتے کہ یہاں ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو جائیں، بے نظیر صاحبہ کو شہید کر دیا جائے اور پہلے انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہوں اور وہ جان کی قربانی بھی دے دیں، تو یہ معاشرہ کتنی رسپیکٹ دیتا ہے؟ انسان تو کرتے ہیں، جو ہماری عوام الناس ہے وہ تو احترام کرتی ہے. میں سندھ میں جاتا ہوں، مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن ایک قومی سطح کی پارٹی کو دیکھیے انہوں نے کس طرح پنجاب سے نکالا، نواز شریف کے ذریعے نکالا. تو ایسی نہیں صاحب نواز شریف کے ذریعے نہیں نکالا. معذرت کے ساتھ آپ بھی تجزیہ نگار ہیں، میں اپنا آپ سے پوائنٹ آف ویو شیئر کروں کہ وہ نہیں نکال سکتے تھے اگر 13 کے الیکشن کے وقت وہ اس طرح جو ہے وہ ڈنڈا لے کے نہ کھڑے ہوتے. وہ اگر وہ تو بات دیکھیں جس طرح 13 میں ہوا، میں آپ کو پھر پیچھے لے جاتا ہوں، پھر 13 کی بات میں کر لوں کہ 13 میں جو ہوا کہ زرداری صاحب صدر کی حیثیت میں بیٹھے ہوئے تھے، الیکشن کے دوران یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو اغوا کر کے بٹھایا گیا، پوری پاکستان پیپلز پارٹی کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی. پورے اس میں سے اگر پیپلز پارٹی کو کیمپین کرنے دی جاتی تو 13 کے نتائج یہ نہ آتے. اس سے پہلے چلے جائیں کہ 8 کے وقت جب بی بی صاحبہ آئی تھی، اگر وہ بی بی صاحبہ کی شہادت نہ ہوتی تو یہ تیسری قوت بنانے کا جو ان کا خواب تھا وہ خواب ہی رہتا، وہ ہوا میں اڑ جاتا، اور خواب کبھی حقیقت کا روپ نہ دھار سکتا اگر ان لوگوں نے اس طرح کی بریوٹل قسم کی کنسپائرسی کے ذریعے اس کو شہید نہ کیا ہوتا. اس سے پہلے چلے جائیں 90 کی دہائی کے اندر یہ بالکل نہ ہوتا، نواز شریف نہ آ سکتا اگر ان لوگوں نے پوری اپنا اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر مرزا اسلم بیگ صاحب ایز آرمی چیف، اس کے علاوہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاسی اپنا جو سیویلین فیس تھا، اپنا اسحاق خان جو پریزیڈنٹ بنا ہوا تھا، ان لوگوں نے مل کے کنسپائرسی بنا کے آئی جے بنوائی، پولیٹیشنز کو پیسے دیے، ریگنگ کروائی، لوگ توڑے، یہ سب حرکتیں نہ کی ہوتی تو نواز شریف کے ذریعے یا عمران کے ذریعے ایک عوامی پارٹی کی روٹس جو ہے وہ نہیں کاٹی جا سکتی. اسی طرح اے این پی کے ساتھ بھی وہاں پہ اس طرح ہوا، کس طرح اے این پی کو آج تک وہ مار رہے ہیں. یہ تو بہت ہی سنگین قسم کا کیس ہے جس پہ ہمیں کبھی بیٹھ کے نئے سرے سے بات کرنی چاہیے. فیاض صاحب، میں آپ سے پوری کرونالوجی میں ایگری کرتا ہوں، لیکن آج پیپلز پارٹی کو سندھ میں محترمہ شہید سے زیادہ پذیرائی بھی ہیں، نشستیں بھی ہیں، اور اتنا زیادہ قومی سطح پہ اتنے پرائیویٹ چینلز کے دن رات کے پروپیگنڈے کے باوجود سپورٹ ہے. لیکن جو میٹر کرتا ہے وہ پنجاب کرتا ہے. پنجاب کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے بذریعہ نواز شریف ہی سارا کچھ کیا ہے. نواز شریف کیا ہمارے یہاں لوگوں کو اور جیالوں کو مال روڈ کی سڑکوں پہ ایم آر ڈی کی تحریک میں مارنے والوں میں ملوث نہیں رہے ہیں؟ یہ حقائق ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ پس منظر میں رہی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ساتھ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ایلیمینیٹ کیا ہے اور پاکستان کی جو ہے یکجہتی کو اور پاکستان کی وفاقیت کو شدید نقصان پہنچایا ہے. جو ہر شخص جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ اتنی ہی بلند آواز سے بات کرے گا کہ میرا ملک جب میں میٹرک میں تھا علیحدہ کر دیا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ میرے لیے یہ درد کا مقام ہے. آج میرے ملک کے اندر سیاسی عمل کو بتدریج ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے، اس میں مین میخیں نکالے جاتے ہیں، کیڑے نکالے جاتے ہیں، اور اسی طرح کے اداکاروں کو اٹھایا جاتا ہے، اس طرح کے پلے بوائے کھلاڑیوں کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے جو میرے سوسائٹی کے کلچرل آسپیکٹ کو، ویلیو سسٹم تک کو تباہ کر چکے ہیں. اقتصادیات وہ پکڑے گئے کال کرتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کو جو ہے روک دو کہ بھئی یہ پیسے نہ ملیں پاکستان کو. تو اقتصادی بربادی، سیاسی بربادی، پارلیمنٹ کو گالیاں دینا، اخلاقی بربادی، جی اخلاقی بربادی تو بہت ہی بری ہے کہ آج پاکستان کی یوتھ ڈائریکشن لیس ہے. اور کوئی بھی شخص اگر اختلافی نقطہ نظر ٹویٹ پہ لکھ دے تو جو وہاں پہ ٹرولز بھرتی کیے گئے جنہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ غلیظ گالیاں دیتے ہیں. بڑی مہربانی، اس کا کیا مستقبل ہے؟ بڑی مہربانی اپنا شاہین قریشی صاحب، آپ نے بات کی. بہت ساری باتیں ابھی کرنا باقی تھیں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج بڑے عرصے کے بعد ہم نے دل کے ساتھ باتیں کی اور بھٹو صاحب کے دور سے لے کر
بی بی صاحبہ کے دور سے لے کر آج تک کی جو تاریخ ہے اس پہ جو تھوڑا اس تاریخ کو جو چھیڑا ہے تو بہت دل کر رہا ہے کہ اس پہ کھل کے بات کی جائے، تفصیل کے ساتھ بات کی جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ٹی وی کا پروگرام ہے، اس کا ایک محدود ٹائم ہوتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ناظرین، تہانجی بڑی مہربانی ہے پروگرام ڈسنجی ان سگت پروگرام جو وقت ختم تھے تو پہلے میزبان فیاض نش کی اجازت دیں گے۔